اویس ہاتھ میں موبائل پکڑے ثنا کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کال آئی، اویس نے کال ریسیو کی۔ میں تمہاری کال کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کب سے؟ ثنا نے پوچھا۔ جب کالج میں تم نے مجھے اللہ حافظ بولا تھا تب سے۔ الگ ہونے کے فوراً بعد تم میری کال کا انتظار کرنے لگتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ ثنا نے پوچھا۔ کیونکہ جس لمحے تمہاری آواز نہ سنوں میرے دل کو تسکین نہیں ملتی۔ جب تک تم نظر نہ آؤ آنکھیں بے قرار رہتی ہیں۔ تم ہو تو کل کائنات میری ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے الفاظ میرے کانوں کے لیے موسیقی، تمہیں سوچنا میری عبادت، تم ہی میرا کل جہان ہو۔ اویس، اتنے بڑے بڑے الفاظ میرے بارے میں مت بولا کرو۔ اویس کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کل جب تم سے بات نہیں ہوئی تو میرا دن کیسے گزرا، میری رات کیسے ڈلی؟ میں اندازہ کر سکتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے دور جا کر میں نہیں تڑپتی؟ جتنی اہم میں تمہارے لیے ہوں تم بھی میرے لیے اتنے ہی خاص ہو۔ اگر کسی بات پر تمہیں تکلیف ہوگی تو دکھ مجھے بھی ہوگا۔ اویس پوچھنے لگا، ثنا اب کبھی میری محبت سے بدگمان تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے اویس، تم مجھے کبھی دغا نہیں دو گے۔ بس تم مجھ پہ بھروسہ کرنا، پھر چاہے کل کائنات یہاں سے وہاں ہو جائے میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر تم مجھ سے روٹھ گئی تو میں بے بس ہو جاؤں گا۔ میں تمہاری محبت سے اب کبھی بدگمان نہیں ہوں گی۔ خدا ہمیں ایک کر دے اویس، پھر مجھ پر تمہارا حق ہوگا، صرف تمہارا۔ یہ الفاظ اویس کے لیے گوہر نایاب تھے، اس کا کل اثاثہ اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ اسے یہ الفاظ سن کر بڑی فرحت ہوئی، وہ ایک مستی کی کیفیت سے سرشار ہو گیا۔ ثنا نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اب صبح بات ہوگی۔ ابھی مجھ سے بات کرو، کال مت کاٹو نا، اب سب سے اہم کال آنے والی ہے، اس لیے تمہاری کال تو کاٹنی پڑے گی۔ اویس نے حسد سے پوچھا، مجھ سے بھی اہم کون ہے تمہارے لیے؟ وہ جس نے ہم سب کو تخلیق کیا، یہ سانسیں عطا کی، یہ وجود اور زندگی بخشی۔ اذان ہونے والی ہے، ابھی میرا رب پکارے گا، پھر اس کے حضور جانا تو پڑے گا نا۔ اویس خاموش ہو گیا۔ تم باقاعدگی سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھوں گا، اویس نے توقف کے بعد کہا۔ کب؟ اویس نے کچھ نہ کہا۔ آج ہی، بلکہ ابھی پڑھو، نماز عشاء ادا کرو، اسے قضا مت کرنا۔ اذان ہونے لگی ہے، وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ قریبی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اویس نے وضو کیا، جائے نماز پکڑی اور اپنے کمرے میں نماز پڑھنے لگا۔ اویس، رمشا اور ثنا انگلش ڈپارٹمنٹ کے پاس والے لون میں بیٹھتے تھے۔ ادھر چھٹی کے وقت کم طالب علم ہی ہوتے تھے، جبکہ مدثر کالج کے مین لون میں بیٹھتا تھا، جدھر سارے کالج کے آوارہ اسٹوڈنٹ جمع ہوتے تھے۔ وہ ادھر مستیاں کرتے، ادھر ادھر کے ہانکتے اور چلے جاتے۔ دلاور منہ لٹکائے لون میں ایک بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد مدثر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے دلاور کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا دلاور میاں، پریشان لگتے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ نہیں، پریشانی والی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے جذبات کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی، پھر خود ہی کہنے لگا، مدثر تم سے ایک سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھو، بس میتھ کا نہ ہو، باقی خیر ہے۔ نہیں، میتھ کا نہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بڑی محبت سے بات کرے لیکن اپنا کام مکمل ہونے کے بعد اسے بائی بول دے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مدثر نے زوردار کہکا لگایا۔ پہلے اس بے بس کا نام بتاؤ جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے۔ مطلب بعد میں بتاؤں گا، کسی کے ساتھ نہیں، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ مدثر نے اس کی بے بسی سے اندازہ لگا لیا۔ تو شاکر آپ سیانا ہے، میرا چہرہ پر حالات نہ پوچھ۔ شعر بولنے کے بعد کہنے لگا، تم نام نہ بتاؤ، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی نے آپ کو ماموں بنایا ہے، یعنی صرف اپنا کام نکلوایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور بس۔
جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اسے باجی بولو، ٹھیک ہے۔ بائی بولنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ سے کوئی خاص ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی۔ دلاور کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ مدثر کہنے لگا، غور سے سنو میرے بھائی، جو تمہیں بتانے لگا ہوں۔ لڑکی کبھی بھی خوبصورت لڑکے کو بھائی نہیں بولے گی۔ یہی معاملہ لڑکوں کا ہے، وہ کسی حسین اور دل نشین کو بہن نہیں بولیں گے۔ بہن اسی لڑکی کو بولیں گے جو اتنی خوبصورت نہ ہو تاکہ وہ پہلے ہی سمجھ جائے کہ سامنے والا اس میں سیریس نہیں۔ لڑکے خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور جو اتنی دلکش نہ ہو، عام سی شکل و صورت والی ہو، اسے بہن بنا لیتے ہیں۔ یہی حال لڑکیوں کا ہے۔ دلاور سوچنے لگا، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، تبھی مجھے بھائی بولا، جبکہ اویس ایک خوبصورت لڑکا ہے، اسی وجہ سے اسے دوست بنا لیا۔ کن خیالوں میں گم ہو گئے؟ مدثر نے اسے ہلا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، تمہاری باتوں پر غور کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اور گر کی بات سنو جو اس سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ جی بھائی، کوئی لڑکی بائی بول دے تو دل چھوٹا مت کرو۔ ضروری نہیں کہ اگر لڑکی نے آپ کو بائی بول دیا تو ساری عمر بائی ہی بولے گی یا اس کے جذبات بھی بائی والے ہوں۔ ویسے تو معاشرے میں بھی اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، لیکن اس کی بہترین عکاسی تمہیں آنگن ناول میں ملے گی۔ آنگن ناول میں کیا ہوتا ہے؟ شمی دل میں جس کے لیے چاہت رکھتی ہے، سارے ناول میں اسے بھائی بولتی رہتی ہے، جمیل بھیا، اور آخر میں پھر شادی بھی اسی سے کر لیتی ہے نا کمال؟ دلاور بڑے ذوق اور احترام سے علم کے بکھرے موتی اکٹھے کر رہا تھا۔ دلاور، میری ایک اور بات سنو، اس کے بعد چھٹی۔ مدثر نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنی تحقیق بڑے احسن طریقے سے بیان کر رہا تھا۔ میں نے حقیقت میں ایسے 30 مارخان دیکھے ہیں جو اس لڑکی کو بھی اپنی عشق میں گرفتار کر لیتے ہیں جو بارہا انہیں بائی بول چکی ہو۔ کیا واقع ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ دلاور نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہاں سب ہوتا ہے۔ ممکن ہے وہ بھی ہو جائے جو تم نے سوچا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو جس کی ساری پلاننگ کر لی ہو۔ مدثر اٹھ کر جانے لگا تو دلاور کہنے لگا، یار انسانی تعلقات کے بارے میں تھوڑا اور بتا دو، مجھے ان ریلیشنز کی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اور کچھ نہیں، پھر مجھے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان بہت پیچیدہ ہے اور اس کے تعلقات اس سے بھی کہیں پیچیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ہو ہی نہ رہا ہو، اور جو ہو رہا ہے اسے سمجھ ہی نہ پائے۔ خیر، یہ تو بڑی اوپر کی باتیں ہیں، ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جو بات کام کی ہے اس وقت وہ سنو اور پلے باندھو۔ مرد کے ذہن پر عورت سوار رہتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اسے دل پر کبھی سوار نہیں کرنا۔ مائنڈ کی گیم ہار بھی جاؤ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اگر دل کو شکست ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور میں یہ ایک مرد کی توہین سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عورت کے لیے روئے۔ وہ عورت جو اس کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائے، منت سماجت کرے، فریاد کرے کہ میری طرف ایک نظر دیکھو۔ ہاں، موج مستی کرو، جب تک تعلق چلتا ہے چلاؤ، جب پہلے والا چلا جائے تو کسی دوسرے کو آنے دو، یہی زندگی ہے۔ پھر مدثر اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کر اپنے راستے چل دیا اور دلاور ادھر ہی بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ مدثر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، او یاد آیا، آج کالج میں مشاعرہ ہے، ادھر بھی جانا ہے۔ قیوم کہنے لگا، تمہیں بڑا شوق ہے شعر و شاعری کا؟ مدثر مسکرانے لگا، لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے اشعار بھی تو آنے چاہیے۔ وہ تو بھلا ہو اردو والے پروفیسر کا جو ہر ماہ مشاعرہ منعقد کرواتے ہیں اور ہم جیسوں کو کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، ورنہ کلاس میں تو کم ہی جانا ہوتا ہے۔ صداقت کہنے لگا، آج مشاعرہ چھوڑو، میری مانو تو میرے ساتھ گاؤں چلو، ادھر میلہ ہے، خوب انجوائے کریں گے۔ مدثر کہنے لگا، یہاں لڑکیوں کے حسن پر اشعار سننے کو ملیں گے، وہاں کیا ملے گا؟ صداقت شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا، یہاں فقط حسن کے تذکرے ہوں گے اور وہاں حسن خود جلوہ نما ہوگا۔ کیا مطلب؟
مدثر نے حیرت سے دیکھا، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میاں جی ادھر ڈانسنگ گرلز ہوں گی، اصل لطف تو ادھر ہے، یہاں کیا ہے؟ مدثر ہنسنے لگا، ٹھیک ہے آج کا مشاعرہ کینسل، تمہارے گاؤں چلتے ہیں۔ جاتے ہوئے راستے میں انہیں اویس بھی مل گیا۔ مدثر نے اسے بھی ساتھ جانے کی آفر کی اور یہ بھی بتایا کہ ادھر کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اویس ٹال مٹول کر کے رخصت ہو گیا۔